آج اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ رمشا سے اچانک ہونے والی ملاقات نے اس کا مسئلہ منٹوں میں حل کر دیا تھا۔ اللہ پاک نے اس کی سن لی تھی۔ وہ کئی ماہ سے قرآن کورسز کی معلومات کے لیے مدرسے کی تلاش میں تھی۔ آس پاس رہنے والے چند گنے چنے لوگوں سے ہی ملنا تھا۔ گھر کا ماحول کسی بھی طور دینی نہ تھا کہ کوئی مدد کرتا۔ اس کی بات سمجھنا تو دور، سننے کو بھی کوئی تیار نہ تھا۔ مگر ایک ہستی ضرور تھی جو ہمیشہ سے اس کے ساتھ اس کی رہنمائی کرتی آ رہی تھی۔ وہ اپنی ہر پریشانی اسی سے شیئر کرتی تھی، اور رات کو اٹھ کر تہجد میں اس سے اپنا حال دل بیان کرتی تو دل کو بے حد سکون حاصل ہوتا کہ اس کی مراد ضرور برآئے گی۔ پھر ایک دن اتفاقاً اس کی ماسی نے قریبی مدرسے کا ذکر کیا جہاں اس کی کوئی رشتہ دار کام کرتی تھی۔ سدرا کو امید کی کرن نظر آئی اور اس نے ماسی کے ہمراہ مدرسے جانے کا فیصلہ کیا۔ مگر کسی عزیز کی موت کی اچانک خبر آنے پر ماسی کو اسی دن گاؤں جانا پڑ گیا اور سدرا کو پھر اپنی منزل اوجھل ہوتی نظر آئی۔ مگر اب اس نے خود ہی مدرسے کی تلاش کے لیے گھر سے نکلنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میاں صاحب نے جو تنہا جوش و جذبے کے ساتھ اسے عبایا پہن کر نکلتے دیکھا تو فراخ دلی سے بائک پر چلنے کی آفر کر دی۔ مگر مطلوبہ مقامات پر کہیں کوئی مدرسہ نظر نہیں آیا۔ جو جگہیں اس نے سنی تھیں وہاں ڈھونڈ کر پھرنا اور پھر نامراد لوٹنا پڑ گیا۔ مگر اسے اپنے رب سے پوری امید تھی کہ وہ ضرور اس کے لیے اسباب بنا دے گا۔ اور پھر واقعی اللہ نے اس کی سن لی اور اس کی چاہت، اس کی طلب اور قرآن سیکھنے کی خواہش کی تکمیل ایسی آسان کر دی کہ وہ اسی لمحے اپنے رب کے آگے سجدہ شکر میں گر گئی، اور کئی بار سنا ہوا جملہ اور حدیث قدسی کہ تم اپنے رب کی طرف ایک قدم بڑھاؤ وہ تمہاری طرف 10 قدم بڑھاتا ہے، بالکل سچ ثابت ہو گیا۔ بہت عرصے بعد اچانک اس کی پرانی دوست رمشا کی کال آ گئی جو امریکہ میں تھی اور کراچی آئی ہوئی تھی۔ اس کا میکہ سدرا کے گھر کے قریب ہی تھا۔ سدرا سے ایڈریس معلوم کر کے وہ اس سے ملنے آ گئی۔ دونوں دوستیں تقریباً 10 سال کے بعد ملی تھیں۔ رمشا مکمل حجاب میں تھی، جبکہ سدرا کے خیال میں تو رمشا کو بہت ماڈرن اسٹائل یا امریکن لب و لہجے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا، جس کا ذکر سدرا نے اس سے برملا کر دیا تو رمشا نے ہنس کر کہا، ارے نہیں بھائی، اللہ پاک کے فضل و کرم سے میرے سسرال والے تو بہت ہی دینی لوگ ہیں، اور میری نند تو باقاعدہ ایک اسلامک انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ہیں، اور اب تو الحمدللہ میں بھی ان کے ساتھ ہوتی ہوں، اور اس انسٹیٹیوٹ میں آن لائن کورسز کی سہولت بھی ہے اور دنیا بھر کی خواتین اس سے فیض حاصل کر رہی ہیں۔ تم اگر چاہو تو قرآن کورس بآسانی کر سکتی ہو۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں۔ سدرا کو تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اللہ پاک اس کی دیرینہ خواہش کو ایسے پل بھر میں پورا کر دیں گے۔ فرط جذبات سے اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ رمشا بھی اس کی کیفیت بھانپ گئی اور محبت سے اسے گلے لگا کر تھپکی دیتے ہوئے سمجھانے لگی کہ بے شک میرا رب بڑا ہی کریم ہے، اس سے جو طلب کرو وہ ضرور دیتا ہے۔ تم اس کے قرآن کی محبت میں صرف ایک بار ہی گھر سے نکلیں اور اس نے تمہیں گھر بیٹھے ہی سہولت فراہم کر دی۔ وہ تو صرف کوششیں دیکھتا ہے، کوئی اس کی محبت میں ایک قدم بڑھا کر تو دیکھے، وہ رب کس طرح اپنے بندے کو شفقت سے تھامتا ہے۔ اور پھر رمشا نے اسے آن لائن کلاسز کا نہ صرف پورا طریقہ کار سمجھا دیا بلکہ اس کا فارم فل کر کے جمع کروا کر تمام کارروائی جو کسی کی مدد کے بغیر کرنا بے حد مشکل تھا، سب کچھ چند منٹوں میں ہو گیا، اور سدرا قرآن کورس کی ممبر بن گئی۔ رمشا کا پاکستان آنا اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا، کیونکہ اسے تو موبائل کا استعمال بھی زیادہ نہیں آتا تھا۔ پھر جیسے جیسے قرآن اس کی زندگی میں شامل ہوا، اس کے ثمرات و برکات نظر آنا شروع ہو گئے۔ اس نے تو صرف نظر نیاز اور نعتوں کو ہی دین سمجھا تھا۔ وہ خود ایک بہترین نعت خواں تھی، اور رمضان کے مہینے میں قرآن کی پابندی اس سے زیادہ کوئی نہ ہی کرتا تھا، مگر جس قرآن کا تعارف اسے استادہ نے کروایا وہ تو اس سے بالکل ہی ناواقف تھی۔ کس قدر آسان الفاظ میں انہوں نے قرآن کی فضیلت بیان کی تھی۔ قرآن ہی سے اسے صبح و شام کے اذکار کی اہمیت کا علم ہوا تو اس نے اپنی فیملی گروپ میں سینڈ کر کے سب کو ان کی اہمیت سے آگاہ کیا۔ اگر وہ ان بدعات میں مبتلا ہی مر جاتی جو پچھلی زندگی میں وہ اسلام کے نام پر کرتی آ رہی تھی تو اس کا کیا انجام ہونا تھا، وہ سوچ کر لرز جاتی اور پچھلے گناہوں پر اللہ پاک سے معافی مانگتی۔
اسے اپنی زندگی بہت تھوڑی لگنے لگی تھی۔ اس کے رب نے اس پر کس قدر مہربانی کی اور تباہی کے دہانے سے اسے کھینچ کر ہدایت کی روشنی عطا فرما دی تھی۔ آج اس پر یہ انکشاف ہو رہا تھا کہ جیسے وہ آج ہی مسلمان ہوئی ہو۔ اس کا حال ان نو مسلم خواتین جیسا ہی تھا جو اسلام لانے کے بعد اپنی پچھلی زندگی پر نادم اور شرمندہ ہوتی ہیں اور قرآن کے احکامات کو جان کر دل سے اپنے رب کی شکر گزار ہوتی ہیں، جس نے ہر قدم پر ان کی رہنمائی کے لیے آخرت کی تیاری کا یہ سلیبس قرآن کی شکل میں انہیں عطا فرما دیا۔ وہ تو ایک مسلمان ہو کر بھی آج تک اس کی تفسیر سے ناواقف تھی۔ اس کے پورے خاندان میں سے کبھی کسی نے اسے علم کو جاننے کی کوشش تو کیا، خواہش بھی نہ کی تھی۔ مگر سدرہ کے پاس اس کے خیال میں اب پچھلی زندگی پر افسوس کرنے کا وقت نہیں، بلکہ اس علم کی شمع سے اپنے ارد گرد اجالا کر کے اپنے ارد گرد کے ماحول کو شرک و بدعات اور گناہوں کی آلودگی سے پاک کرنا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنے اس مشن میں اپنے رب کو شامل کیا، اس سے گڑ گڑا کر دعائیں کرتی۔ وہ جانتی تھی کہ قرآن کی باتیں اور نظر و نیاز کی ممانعت اس کے خاندان والوں سے ہضم نہیں ہو رہی، مگر اس کے پاس اب یہ سب سوچنے کا ٹائم نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ تو علم کا ایسا سمندر لگا تھا جس کی تہہ تک پہنچنا اس کا نصب العین بن گیا تھا۔ مگر ان تمام خواہشات کے ساتھ اسے اپنے پیارے گھر کو بھی دیکھنا تھا، اپنے شوہر اور بچوں کی ذمہ داریاں بھی نبھانا تھیں، مہمانوں کی مہمان نوازیاں اور رشتہ داریاں بھی نبھانا تھیں۔ تجوید، تفسیر، سیرت، سارے کورسز جوائن کر کے انہیں مینیج کرنا اور اپنے کام کو جاری رکھنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا اس کا معمول تھا۔ اللہ نے اس کی دعائیں کبھی رد نہ کیں، اس کے وقت میں برکت اور گھر والوں کے دل میں بھی اس کے لیے نرمی اور تعاون کا جذبہ پیدا کر دیا۔ بچے اور ہسبینڈ سبھی اس کی لگن دیکھ کے اس سے متاثر ہونے لگے تھے۔ اب ڈائننگ ٹیبل پر جب وہ کانفیڈنس کے ساتھ بڑی محبت سے قرآن میں موجود انبیاء کے سبق آموز قصے سناتی اور بچوں کے سوالوں کے جوابات دیتی تو اس کے ہسبینڈ بھی اسے ستائشی نظروں سے دیکھ کر دلچسپی سے سنتے۔ اس کی زندگی میں قرآن شامل ہونے کے چند سالوں میں ہی اس کے گھر کے ماحول میں اسلام نظر آنے لگا، اور وہ استاذہ کی بتائی ہوئی قرآنی دعائیں تشہد میں پابندی سے پڑھتی اور اپنی فیملی کے لیے صدقے دل سے دعا کرتی، اور ان دعاؤں کی قبولیت کے ثمرات دیکھ کر روزانہ شکرانے کے نوافل ادا کرتی کہ اس کے رب نے موت سے قبل اپنے کلام کی سچائی سے جوڑ کر اسے سلامتی کی راہ عطا فرما دی تھی۔